نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على اللهم بارك اللهم كما باركت على ابراہیم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تقریباً آپ کو حدیث یاد ہو چکی ہوگی، سمجھا دیں. اور یہ بھی آپ نے یاد کیا ہوگا کہ ایک سنت پر 3 فائدے ملتے ہیں. ایک سنت پر 3 فائدے مل رہے ہیں، اور فائدے بھی اہم فائدے ہیں عزیزو. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، کتنے فائدے؟ 3 فائدے ملتے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فساد کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. دوسرا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کی شفاعت کریں گے، ایمان بھی ہو عمل صالح بھی ہو. اور تیسرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا. سمجھے نہیں؟ یہ بات یاد آ گئی آپ کو، حدیث بھی یاد آ گئی ہوگی. اور یہ فائدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، 3 فائدے عزیزو یاد کریں، دوسروں تک پہنچائیں. کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک عورت آئی، سواری پر تھی، اونٹ پر تھی، بوڑھی عورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی گر گئی. جلدی سے اٹھے، اور جب وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کندھا مبارک پیش کیا. صحابہ کرام حیران، یہ کون عورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دے رہے ہیں؟ یہ کون عورت ہے؟ بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، کوئی چیز لے کر آئے، اس نے نوش کی، چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ کرام سے فرمایا پتہ ہے تمہیں یہ کون تھی؟ اور صحابہ کرام کی یہ خاصیت تھی، یہ عادت مبارکہ تھی، جو بات معلوم بھی ہوتی تھی پھر بھی یہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ خصوصیت تھی. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اماں حلیمہ تھی. کیا بات ہے، یہ اماں حلیمہ تھی. رضائی اماں کی اتنی خدمت ہے، جو رضائی اماں جس نے دودھ پلایا اس کی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی ہے، تو سگی ماں کی کتنی عزت ہوگی؟ نا سگی ماں کی کتنی عزت ہوگی؟ یہ تو رضائی اماں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کی کتنی عزت کی ہے پتہ ہے؟ صحابہ کرام گئے، کسی محاذ پر گئے اور واپس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، وہ کہہ رہی کہ تم ہمیں گرفتار کر رہے ہو، پتہ ہے تمہیں تمہارا جو نبی ہے وہ میرا بھائی ہے. آپ جلدی اٹھے، کہاں ہے آ گئی. وہ بی بی شیما تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں خدمت کی ہے، جو اماں حلیمہ کی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو چھوڑو، جس کی یہ سفارش کرے ان کو بھی چھوڑ دو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کی اتنی عزت کی ہے عزیزو، رضائی اماں کی اتنی عزت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی اماں اپنی چادر پر بٹھایا ہے. آج سگی ماں کی عزت نہیں ہے، بیوی کی عزت ہے، ماں کی عزت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں ہمارے دوست احباب، سمجھا نہیں؟ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے. تو جیسا کرو گے ایسا بھرو. اگر والدین کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کر رہے ہو آپ، تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار ہوگا، تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہوگا. کما تدین و تدان. آج والدہ کو اور والد کو باہر بٹھاؤ، باہر سلاؤ. وہ سردی میں گرمی میں کمرے سے باہر، بھائی نسوار دیتے ہیں، ناز دیتے ہیں، زکام ہے، کھانسی ہے، ساری رات نیند ہماری خراب کرتے ہیں، باہر بٹھاؤ. باہر کا چارپائی دے دو، باہر. کرتے نہیں کرتے؟ یاد رکھو آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. یہ تو اندازہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، ہے نا قرآن؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری، اس طرح والدین کی اطاعت بھی ضروری، فرما برداری بھی ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبائر کو شمار کیا ہے، کبیرہ گناہوں کو شمار کیا ہے، فرمایا کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اور جنت میں جانے کا آسان راستہ والدین کی خدمت ہے. جو جنت میں جانے کا آسان راستہ والدین کی خدمت ہے. پاؤں پکڑ لو، دعائیں کراؤ. پہلے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے، جب وہ کوئی بیٹا جاتا تھا، وہ اماں پیٹھ تو تھا، پیٹھ پر ہاتھ رکھو. گھر سے نکلتے تھے، اماں اور ابو کو کہتے تھے پیٹھ پر ہاتھ رکھو تو کام ہو جائے. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ آج وہ کہاں گئی عزت احترام، کہاں گئی عزیزوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے، یہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، اور ہمیں 3 لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. 3 لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. 3 لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائی. آمین آمین آمین. کیا مانا؟ جبرائیل امین بد دعا دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. 3 لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. جس نے رمضان مبارک دیکھا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اس کے لیے ہلاکت ہے. کیا مانا؟ جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، کوئی عذر نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، بغیر کسی عذر کے رمضان مبارک کو کا احترام نہیں کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو رمضان مبارک آ رہا ہے عزیزو، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھا نہیں؟ جان بوجھ کر جس نے روزے چھوڑے، اس کے لیے ہلاکت. اور جس نے والدین کو دنیا میں دیکھا، والدین کی خدمت نہ کر سکا، جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کے لیے ہلاکت ہے. کیا مانا؟ والدین دنیا میں موجود تھے، والدین کی خدمت کرتا اور جنت چلا جاتا. وہ کیا تھا؟ جنت چلا جاتا. والدین کی خدمت نہیں کی، اس کے لیے ہلاکت ہے. دیکھا دنیا میں، والدین کو دیکھا، والدین کی خدمت نہیں کی، اس کے لیے ہلاکت ہے. اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود نہ بھیجے، اس کے لیے ہلاکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر آپ کا اسم مبارک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، اس کے لیے ہلاکت ہے. بلند آواز سے درود شریف. جب آپ کو کہا جائے درود شریف کے لیے تو بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، ایسے کہ مسجد جھوم اٹھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن فقد صلی اللہ عشر مرات. جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اتنی فضیلت ہے. جس کو یاد نہیں تو یاد کر لے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے عزیزو.
جب کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو تو چند احباب درود شریف پڑھ دیں تو معلوم ہوتا ہے یا تو بات سمجھتے نہیں ہے یا درود شریف آتا نہیں ہے، ایک بات تو ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بد دعا کم دی جبرائیل امین کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی؟ تو 3 لوگوں کے لیے ہلاکت، والدین کو دنیا میں دیکھا، خدمت نہ کر سکا، ہلاک ہو گیا وہ۔ تو عزیزو، جن کے والدین ہیں وہ ان کے لیے تو موقع ہے والدین کی خدمت کریں۔ حکیم اختر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے کہ بمبئی کا ایک سیٹ تھا، ایک صوفی صاحب تھا، بمبئی کا صوفی صاحب، لکھا ہے ایسے بیان کیا، صوفی صاحب تھا، ماں اور اس کی بیوی کا تکرار ہوا، جھگڑا ہوا آپس میں۔ اس اللہ والے نے ماں کی طرفداری نہیں کی، بیوی کی طرفداری کی۔ کس کی؟ بیوی کی طرفداری کی۔ تو ماں سے بد دعا نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ بیوی کی طرفداری کو کسی نے کی اور ماں کو ایذا پہنچائی تو بد دعا نکلے گی نا۔ اس نے اس کی زبان سے بد دعا نکلی، تمہیں میرا جنازہ بھی نہیں نصیب نہیں ہوگا۔ صوفی، بڑا صوفی صاحب، اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ اس کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، چہرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ مولانا حکیم اختر رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہے عزیز۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھائی والدہ کی خدمت کرو تو بیوی کو چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں ہے عزیزو۔ والدین کا حق اپنی جگہ پہ ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ پہ ہے، دونوں کو ساتھ چلاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ بیوی کی طرفداری کرو، ماں بیٹھی روتی رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، اطاع الرجل امرأتہ وأقى امہ، کیا قیامت کی نشانی ہے؟ بیوی کی فرما برداری کرے گا، شوہر بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اقى امہ ادنی صدیقہ واقصی اباہ، دوست کی عزت ہوگی، باپ کی عزت نہیں ہوگی۔ کہو ہے نہیں ہے، دوست کی عزت ہے، باپ کی عزت نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے عزیزو والدین کو راضی کریں۔ اگر جنت میں جانا ہے اور یہ دعویٰ ہے یار جنت ملے گی، جنت میں پہنچنا ہے تو والدین کی خدمت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ والدین نہیں رہے، کسی کے والدین ہی نہیں رہے، اب کیا کریں؟ تو شریعت نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کفایت رکھی ہے کہ ایسا کریں کہ جو والدین کے دوست احباب ہیں نا ان کی خدمت کرو۔ چانا سبحان اللہ، جو والدین کے دوست احباب دے ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو۔ ایک دوسرا 3 دفعہ کل شریف پڑھو اور وہی سال ثواب دے دو، پھر بھی کچھ نہ کچھ کفایت ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ کفایت ہو جائے گی۔ کہو انشاءاللہ کریں گے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے 3 دفعہ ہر نماز میں کل شریف پڑھیں، پورے قرآن پاک کا ختم کا ثواب مل جائے گا، سمجھا؟ اور جو والدین کے دوست احباب ہیں ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو رضائی اماں کی اتنی خدمت کی ہے، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ سگی ماں کی کتنی عزت ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔